السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی دوشیزہ کی کہانی ہے جسے محبت کرنے کی وجہ سے زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب لوگوں کے پاس موبائل نہیں ہوتے تھے۔ موبائل کی نئی نئی ایجاد ہوئی تھی، اس لیے بہت کم لوگ تھے جن کے پاس موبائل تھے۔ ان میں ایک زرنیش نام کی لڑکی بھی تھی۔ وہ روزانہ کی طرح آج بھی جلد ہی اٹھی تھی۔ نماز پڑھ کر باہر آئی، صحن میں پانی چھڑک کر جھاڑو لگایا۔ صحن سے کچی مٹی کی ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی تھی۔ زرنیش نے جلدی سے چولہے پر چائے کا پانی رکھا، سب کے لیے چائے تیار کی، پھر چولہے پر توا رکھ کر دیسی گھی کے پراٹھے بنائے۔ اب وہ اچار، مکھن، پراٹھے، دہی وغیرہ دسترخوان پر رکھ چکی تھی۔ زرنیش نے جب سے ہوش سنبھالا وہ گھر کے سارے کام خود ہی کرتی تھی۔ زرنیش گھر میں سب سے چھوٹی تھی، 2 بڑے بھائی شادی شدہ تھے۔ زرنیش کی گھر میں اہمیت ایک نوکرانی جیسی ہی تھی۔ زرنیش کا باپ اور بھائی اس سے نفرت کرتے تھے۔ ان کے خیال میں بیٹی رحمت نہیں بلکہ زحمت ہوتی ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ تیسرا بھی بیٹا ہی ہوتا۔ زرنیش کو گھر میں سب زری کہتے تھے۔ ایک زری کی ماں ہی تھی جو اس سے محبت کرتی تھی۔ زری کا باپ اور بھائی دولت کے نشے میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ کبھی بیٹی کے آنسو نظر ہی نہیں آتے تھے۔ ابھی وہ کاموں سے فارغ ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ زری، ذرا دیکھ تو کون ہے دروازے پہ؟ اف، کون ہے اس وقت؟ دروازہ کھولا تو سامنے زری کی دوست مرجان کھڑی تھی۔ تم اس وقت اتنی گرمی میں کیا کر رہی ہو؟ گھر میں سکون نہیں ملتا؟ ارے اتنی اچھی خبر ہے میرے پاس کہ مجھے سکون ہی نہیں ملا اور میں دوڑی چلی آئی۔ اب وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا چل خیر بتا، وہ احمر ولایت سے آ گیا ہے۔ اچھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کل میں خالہ کے گھر گئی، وہ مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا ملنا چاہتا ہے تم سے۔ ٹھیک ہے، کل جب ہم کنویں سے پانی لینے جائیں گے نا تو مل لیں گے اس سے۔ ان کے گاؤں میں پانی کی سہولت نہیں تھی، اس لیے گاؤں کی تمام عورتیں گاؤں سے باہر جو کنواں تھا وہاں سے پانی لاتی تھیں۔ زری کے گاؤں میں ایک سہولت تھی کہ ان کے گاؤں کا اسکول میٹرک تک تھا۔ زری اور مرجان نے گاؤں سے ہی میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ احمر اور زری کی دوستی بھی اسکول کے دور سے ہی تھی۔ پھر احمر نے باقی تعلیم شہر سے حاصل کی، لندن چلا گیا اور جانے سے پہلے زری سے ملنے آیا تھا۔ احمر، تم مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے نا؟ تب احمر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا تھا، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ پگلی، تو کوئی بھولنے والی چیز ہے؟ تم میری زندگی ہو، تمہارے بغیر تو میں زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ زری؟ جی بھابھی، کن خیالوں میں ہو؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں؟ کچھ نہیں بھابھی، وہ بس ایسے ہی۔ اچھا چل جا کھانا تیار کر دے، بڑے بھائی سے ملنے ڈیرے پر کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ زری آج جلدی سے کام سمیٹ کر کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور رات آنکھوں میں ہی کاٹی۔ صبح ہوتے ہی گھڑا اٹھایا اور مرجان کو ساتھ لے کر پانی لینے چلی گئی۔ مرجان، مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے ملنے نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اس نے تم سے ملنے کے لیے مجھے خود کہا تھا۔ وہ سامنے دیکھو، تمہارا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ تم آ گئی زری؟ احمر تم؟ ہاں میں، تمہارا احمر، تمہارے سامنے۔ زری کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے۔ میری زری، تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھ سے تمہارے آنسو برداشت نہیں ہوتے، تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ بہت یاد آتی تھی مجھے تمہاری، سوچتی تھی کہ پتہ نہیں یاد بھی ہوں کہ نہیں۔ تم تو میرے دل میں رہتی ہو، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ اچھا سنو، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آیا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اسے موبائل کہتے ہیں، ہم اس پر دور بیٹھے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں۔ پھر زری کو اس نے موبائل چلانا سکھایا۔ بڑی آپا کی شادی ہو جائے کچھ دن میں، پھر امی اور آغا جان سے بات کروں گا۔ جب اگلی بار میں آیا تو تم سے شادی کر لوں گا۔ اچھا میں اب چلتی ہوں، تھوڑی دیر تو رکو نا۔ نہیں، اماں ناراض ہوں گی کہ اتنی دیر کر دی۔ ویسے بھی ابا کا تو پتہ ہی ہے نا، اگر ان کو پتہ چل گیا تو جان لے کر ہی رہیں گے میری۔ ارے زری، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا، تمہارے لیے ہی تو میں زندہ ہوں۔ اچھا اب میں جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر ملیں گے۔ زری کیا کہہ رہا تھا احمر؟ مرجان نے زری کو آتے دیکھا تو اس سے پوچھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اپنی اماں اور آغا جان کو ہمارے گھر لے کر آئے گا۔ کب؟ جب احمر کی بڑی آپا کی شادی ہو جائے گی۔ مرجان یہ دیکھ، احمر میرے لیے کیا لایا ہے۔ ارے یہ کیا ہے؟ اسے موبائل کہتے ہیں،
جب احمر چلا جائے گا نا تو میں اس سے احمر کے ساتھ بات کروں گی۔ واہ، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، ولایت سے لایا ہوگا نا؟ ہاں، وہیں سے لایا ہے۔ احمر آ گیا میرا بیٹا؟ جی بڑی اماں۔ بڑی اماں، آغا جان کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں۔ اماں آپ بھی آغا جان کے کمرے میں آئے نا، مجھے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ماں بھی کمرے میں آ گئی۔ بول بیٹا، کیا بات ہے؟ وہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کون ہے وہ جو ہمارے بیٹے کو پسند آئی؟ زری ہے، چاچا جاوید کی بیٹی۔ آغا جان، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہ بیٹا، ہم تو تمہاری خوشی میں ہی خوش ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ جاوید بڑا ظالم ہے، بہت برا سلوک کرتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، پر تو فکر نہ کر، راضی کرا لیں گے ہم اس کو۔ ہماری بہو بیٹے کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی ہوگی۔ اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ احمر ایک پڑھا لکھا، خوبصورت، پروقار شخص تھا۔ گاؤں کی کئی لڑکیاں اس پر اپنا دل ہار چکی تھیں، مگر احمر کے دل میں اگر کوئی تھا تو وہ زری تھی۔ ادھر زری بھی کسی سے کم نہ تھی، مناسب قد، سنہری بال، جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں۔ زری بہت سلیقہ مند لڑکی تھی اور اس کی اپنی ہی ایک دنیا تھی، ہمیشہ کھوئی کھوئی سی رہتی تھی۔ اس کی تو دوست بھی ایک ہی تھی، مرجان۔ گاؤں سے کئی لڑکوں کے رشتے بھی آئے، مگر زری کے ابا نے انکار کر دیا۔ زری کے ابا کو یہ ڈر تھا کہ اگر زری کی شادی کر دے گا تو گھر کے کام کون کرے گا۔ آج پھر احمر زری سے ملنے آیا ہوا تھا۔ زری، میں اس ہفتے واپس جا رہا ہوں اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بڑی اماں اور آغا جان سے ہمارے رشتے کی بات کی تھی۔ میرے اماں اور آغا جان تو راضی ہو گئے ہیں۔ اب جب میں اگلی بار آیا تو تم کو دلہن بنا کر گھر لے آؤں گا۔ ابھی گھر میں پاؤں رکھا ہی تھا زری نے کہ ماں برس پڑی۔ تو نے اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں؟ اماں میں تو آ رہی تھی پر مرجان نے روک لیا تھا۔ کل احمر واپس جا رہا تھا اور وہ احمر سے ملنے آئی تھی۔ احمر نہ جاؤ نا، میں کیسے رہوں گی پورا ایک اور سال؟ بس آخری بار جا رہا ہوں، پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور ویسے بھی موبائل تو ہے نا تیرے پاس، ہم روز بات کریں گے۔ احمر نے اپنے ہاتھوں سے زری کے آنسو صاف کیے۔ دونوں کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ جب زری واپس جانے لگی تو مڑ کر احمر کے گلے لگی۔ اگر تم ایسے ہی روتی رہی تو پھر میں کیسے جاؤں گا؟ پتہ نہیں کیوں، پر مجھے احمر ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم آخری بار مل رہے ہیں۔ میرا دل بہت پریشان ہے۔ احمر نے زری کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو۔ میری ایک بات یاد رکھنا، میرے دل میں جو مقام تمہارا ہے وہ اور کوئی نہیں لے سکتا۔ میں تمہارا ہی ہوں اور تم میری۔ احمر واپس چلا گیا تھا۔ اب زری احمر سے روز فون پر بات کرتی تھی۔ احمر، کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم میرے پاس ہی ہو۔ میں آنکھیں بند کروں گی اور جب کھولوں گی تو تمہیں اپنے سامنے پاؤں گی۔ ایک دن میری زری ایسا ہی ہوگا، جب تم آنکھیں بند کرو گی پھر کھولو گی تو مجھے سامنے ہی پاؤ گی۔ اب زری کے کمرے سے کبھی باتوں تو کبھی ہنسنے کی آوازیں آتی۔ زری کی بھابھی کے علاوہ اس بات کو زری کی اماں نے بھی محسوس کیا تھا، پر انہوں نے اس بات کو غیر معمولی ہی لیا۔ لیکن اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا، جس پر بڑی بھابھی کو شک ہوا۔ ایک دن اس نے زری سے پوچھا، زری، جی بھابھی، یہ تمہارے کمرے سے باتوں کی آواز آتی ہے، کس سے باتیں کرتی رہتی ہو؟ زری کو ایک پل کے لیے لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو، پر اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، کسی سے بھی نہیں بھابھی، آپ کو ویسے ہی وہم ہوا ہوگا۔ اب یہ بات آہستہ آہستہ بھابھیوں سے ہوتی ہوئی گھر کے تمام افراد کو پتہ چل چکی تھی، اور سب کو یہ لگتا تھا کہ زری پر کسی جن کا سایہ ہے۔ زری نے اس بارے میں احمر کو بھی بتا دیا تھا۔ دھیان سے بات کیا کرو زری، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اچھا میں فون رکھتی ہوں، 1 منٹ رکو، میں نے تمہارے لیے کچھ لیا ہے۔ اچھا جی، پر اتنی فضول خرچی مت کیا کرو نا۔ کیوں، کیسی فضول خرچی؟ ایک لاکٹ ہی تو لیا ہے اپنی ہونے والی بیوی کے لیے۔ ایسی باتیں نہ کرو احمر، نہیں تو میں فون بند کر دوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتا۔ اب خوش؟ ادھر زری کے گھر والوں نے عامل بابا کو بلایا ہوا تھا۔ یہ بابا تو شکل سے ہی ڈھونگی لگ رہا تھا۔ زری کو سامنے بٹھا کر آنکھیں بند کر لیں اور کوئی منتر پڑا، پھر آنکھیں کھول دیں۔ جاوید، بیٹی پر سایہ ہے۔ پھر کچھ دیر زری کے ابا سے بات کی اور چلا گیا۔ جب دوسرے دن آیا تو عامل کے ہاتھ میں بوتل تھی۔ گھر والوں کو گھر سے باہر نکال دیا اور پھر کوئی منتر پڑا اور بوتل کا ڈھکن بند کر دیا، اور پھر زری کے ابا سے کہا، اب یہ تنگ نہیں کرے گا، اب یہ جن میری قید میں ہے۔ پر آوازیں تو اب بھی کمرے سے آتی تھیں، اس لیے روز کوئی نہ کوئی عامل گھر میں آنے لگا۔ اب گھر والے بھی تنگ آ چکے تھے۔ پھر کچھ روز زری نے احمر کو فون نہیں کیا۔
ایک دن احمر کو فون کیا تو وہ کہنے لگا کتنے دنوں کے بعد تم نے مجھے فون کیا۔ پھر زری نے احمر کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ سن کر پریشان ہو گیا۔ ایک دن احمر نے زری کو کہا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ 1-2 دن کے اندر ہمارے گھر والے تمہارے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں اور میں بھی واپس آ رہا ہوں۔ سچ؟ ہاں سچ۔ زری نے جیسے ہی فون بند کیا تو گھر والوں کو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بھابی نے زوردار تھپڑ زری کے منہ پر مارا۔ کمینی لڑکی، دھوکہ دے رہی تھی ہمیں؟ کس نے دیا ہے تجھے یہ فون؟ کس نے دیا ہے تجھے یہ؟ جلدی بتا ورنہ جان لے لوں گا میں تیری۔ زری کے بھائی نے بولا اب کی بار۔ زری نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ تجھے شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے؟ اس کے گھر والوں نے اسے بہت مارا۔ زری بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو باہر اس کی بھابھی کی آواز آ رہی تھی۔ کتنی مکار ہے، کسی کو خبر تک نہ ہونے دی اور یہ گل کھلا دیا۔ اس نے درد سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کی بھابھی ہے جس کی ایک آواز پر وہ دوڑی چلی آتی تھی۔ 2 دن بعد زری کی اماں کمرے میں آئی۔ زری کے چہرے سے نکاہت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ میری بیٹی، یہ کھانا کھا لے تو۔ 2 دن سے تو نے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے نہیں کھانا اماں۔ تیرے ابا اور بڑے بھائی نے تیرے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنے سے مجھے منع کیا ہے بیٹی، لیکن میں ماں ہوں نا تیری۔ پر تو یہ بھی جانتی ہے کہ تیرے ابا اور بھائی کے سامنے میری ایک نہیں چلتی۔ زری نے ماں کی گود میں سر رکھ لیا۔ زری جو کمرے سے باہر کسی کام کے لیے آئی تھی، ایک کمرے سے آتی آواز پر قدم رک گئے۔ کیا کرنا ہے اس کا؟ ہماری عزت کا سوال ہے، لوگوں کو پتہ چلے گا تو کسی کو شکل نہ دکھا سکیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ ختم کر دیتے ہیں اسے۔ زری حیران سی کھڑی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے سگے رشتے ہیں۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے اس نے احمر کے لیے خط لکھا اور بستر کے نیچے چھپا دیا۔ دوسرے دن مرجان زری سے ملنے آئی۔ وہ زری کی اتنی بری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے زری تو نے؟ زری نے سب کچھ مرجان کو بتا دیا۔ تو اب کیا ہوگا یار؟ شاید موت۔ پاگل ہو گئی ہے تو؟ کیسی باتیں کرتی ہے؟ اور کیسی باتیں کروں میں؟ تو پھر تم موت کو قبول کر لو گی کیا؟ شاید ہاں۔ میں اس باپ سے کیسے رحم کی امید کر سکتی ہوں جس نے آج تک مجھے پیار نہیں کیا؟ ہمیشہ باپ کی محبت کے لیے ترسی ہوں میں مرجان۔ ابا نفرت کرتا ہے مجھے، اس کے باوجود میں اپنے ابا کے فیصلے پر سر جھکا لوں گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ بیٹی باپ کا فخر ہوتی ہے۔ موت یا زندگی، مجھے ابا کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ تو پریشان نہ ہو، کچھ دنوں تک احمر واپس آ جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تب تک بہت دیر ہو جائے گی مرجان۔ زری پھر ایسا کر، تو بھاگ جا اور اپنی جان بچا۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہے؟ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ بیٹیاں ماں باپ کی عزت ہوتی ہیں نا، اور ویسے بھی ابا نے کہا ہے کہ تجھے شہر چھوڑ کر آنا ہے تیری خالہ کے پاس، پر مجھے ابا کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے مرجان۔ جو میری قسمت میں لکھا ہے نا وہ تو اب ہو کر ہی رہے گا۔ غلطی میری ہی ہے، مجھے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مرجان تو میرا ایک کام کرے گی کیا؟ زری کے لہجے میں بہت تکلیف اور درد تھا جو مرجان نے محسوس کیا تھا۔ پہلے کبھی انکار کیا ہے جو اب کروں گی؟ بول، حکم تو کر، تیرے لیے جان بھی حاضر ہے۔ میرا یہ خط کسی طرح احمر کو دے دینا جب وہ واپس آئے تب۔ ٹھیک ہے، تو فکر نہ کر، میں کر دوں گی تیرا کام۔ زری میرا تو تیرے بغیر دل نہیں لگتا، تو شہر سے کب واپس آئے گی؟ پتہ نہیں یار۔ چل زری، تو اپنا خیال رکھنا۔ زری، جی اماں۔ بیٹا تیرے ابا نے تجھے بلایا ہے۔ جی اماں میں آ رہی ہوں۔ جی ابا، آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹا، کل تیرا بھائی تجھے تیری خالہ کے گھر چھوڑ کر آئے گا۔ ٹھیک ہے ابا۔ پھر کافی دیر کمرے میں خاموشی رہی۔ بیٹا مجھے معاف کر دے۔ کس بات کے لیے ابا؟ آپ نے جو بھی کیا ہے میرے اچھے کے لیے کیا ہے نا۔ بیٹا تو بول دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ شاید زری نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے کس رویے کی معافی چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے ابا، کر دیا معاف۔ اور پہلی بار زندگی میں زری کے ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ زری اس بات سے بے خبر تھی کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ابا مجھے مار دیں گے اور میں نے احمر کو خط لکھ دیا، پر ابا نے تو میری طرف سے دل صاف کر لیا ہے۔ شکر ہے میرے اللہ۔ بھابھی، آپ اس وقت کوئی کام تھا تو مجھے آواز دے دیتی۔ کوئی کام نہیں ہے، یہ دودھ لائی تھی تیرے لیے۔ پر اس کی کیا ضرورت تھی بھابھی؟ ضرورت کیوں نہیں تھی؟
دیکھ تو کتنی کمزور ہو گئی ہے پریشان ہو کے، سارا دن کام بھی کرتی رہتی ہے، اپنی بھی فکر کر لیا کر۔ کوئی بات نہیں بھابھی، گھر کے کام کرنے سے کوئی تھک تھوڑی نہ جاتا ہے، بلکہ آپ سب کے کام کر کے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ زری نے بھابھی کے جانے کے بعد دودھ پی لیا تھا۔ چل زری، اب آرام کر، میں چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے بھابھی۔ تقریباً رات کے 1 بجے زری کی آنکھ کھلی۔ گلے میں شدید درد تھا، اس کا گلا جل رہا تھا، جسم ایسے ہو رہا تھا جیسے آگ لگ گئی ہو۔ وہ باہر کی طرف بھاگی، مگر باہر سے اس کے کمرے کو بند کر دیا گیا تھا۔ پانی، کوئی ہے؟ اماں، اماں پانی۔ پر زری کی اماں ہوتی تو وہ آواز سنتی۔ اس کے بھائی نے اپنی بیوی کو اماں کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا کر دینے کو کہا تھا، اس لیے اماں آج بے خبر سو رہی تھی۔ کوئی ہے؟ میری مدد کرو، میرا گلا جل رہا ہے۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چھری سے اس کا گلا کاٹ رہا ہے۔ درد بڑھ رہا تھا، اس نے گلے پر ہاتھ رکھ لیا۔ احمر، میرے احمر کہاں ہو؟ احمر لوٹ آؤ نا، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تم آ گئے احمر؟ اس کی آنکھوں کے سامنے آخری چہرہ احمر کا تھا۔ احمر احمر کرتے کچھ دیر زری تڑپتی رہی اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ مر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور زری کا بھائی اور ابا داخل ہوئے۔ مر گئی؟ ہاں ابا مر گئی۔ ٹھیک ہے، ہماری عزت کو تار تار کرنے چلی تھی۔ رات کے اس وقت سڑک پر خاموشی کا راج تھا۔ وہ لاش کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، پھر وہ رکے۔ بھائی نے زری کی لاش کو ٹرین کی پٹری پر لٹا دیا، پھر واپس گھر آ گئے۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد ٹرین زری کی لاش کو کچلتی ہوئی گزر گئی۔ صبح گاؤں کے کسی شخص نے گاؤں آ کر اطلاع دی، اس کی لاش کو گھر لے آیا گیا۔ مرجان، کیا ہے اماں؟ بیٹا، تیری دوست زری مر گئی۔ کیا؟ زری مر گئی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کل تو میں اس سے ملی ہوں اماں۔ بیٹا کل پانی کنویں سے لینے گئی تھی، شاید ٹرین کی پٹری پر گر گئی اور اوپر سے ٹرین آ گئی، یہ اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں۔ جھوٹ، جھوٹ ہے یہ۔ مرجان تو جیسے سن کر پاگل ہو گئی۔ زری کے گھر مرجان اور زری کی ماں بہت رو رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد احمر واپس آ گیا تھا۔ آتے ہی بڑی اماں سے پوچھا، اماں زری کے گھر والوں نے کیا کہا؟ بیٹا کھانا کھا، پھر بتاتی ہوں۔ نہیں، پہلے مجھے بتاؤ نا اماں، زری سے بھی میرا کافی دنوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اماں خاموش کیوں ہے تو؟ بیٹا وہ زری مر گئی۔ کیا اماں، آپ یہ کیا بول رہی ہیں؟ ہاں بیٹا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ یہ سن کر احمد کی بہت بری حالت ہوئی۔ کچھ دن کے بعد اس کی مرجان سے ملاقات ہوئی۔ احمر، یہ خط زری نے مجھے دیا تھا جب میں آخری بار اس سے ملی تھی۔ اچانک احمر کو زری کی بات یاد آئی، زری کا روتا ہوا چہرہ۔ احمر، پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں تم سے آخری بار مل رہی ہوں۔ احمر نے خط پڑھنا شروع کیا۔ میرے احمر، مجھے معاف کر دینا، میں نے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا وہ پورا نہ کر سکی۔ مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے، پر شاید تم کو دیکھے بغیر ہی چلی جاؤں گی۔ میرا اور تمہارا ملنا شاید قسمت میں نہ تھا، ضروری تو نہیں جو ہم سوچیں وہی ہو۔ جب تم خط پڑھ رہے ہوگے تو میں تم سے بہت دور جا چکی ہوں گی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے تو ہماری شادی کی تیاریوں کے لیے بھی بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ لوگ میرے مر جانے کے بعد بہت ساری باتیں کہیں گے، پر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہیں مجھ پر یقین ہے کہ میں کچھ بھی غلط نہیں کر سکتی۔ سوچتی ہوں جب تم آؤ گے اور مجھے نہیں پاؤ گے، پھر تم لوگوں سے میرے بارے میں پوچھتے پھرو گے۔ ہر شخص میرے بارے میں ایک نیا قصہ سنائے گا، کچھ سچ تو کچھ جھوٹ۔ ایسے میں تم کس پر یقین کرو گے؟ یا پھر تم میری محبت کی گواہی دو گے اور کہو گے وہ ایسی کب تھی، وہ جیسی بھی تھی بس میری تھی۔ احمر کے لیے خط کو آگے پڑھنا مشکل ہو گیا تھا اور چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ میری زری، تم نے خود پر اتنا ظلم کیوں ہونے دیا؟ احمر نے اب خط کو آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے احمر، دل کرتا ہے کہ دوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں، پر شاید یہ ممکن نہیں۔ تم مجھے بھول کر زندگی میں آگے بڑھ جانا، ضروری تو نہیں جو ہم چاہیں وہی ہمیں ملے۔ کبھی جو لوٹ کر آؤ تو دیکھو، آتے رہ گئے ہیں ہم، وہ لمحے جو ساتھ میں گزارے تھے ان لمحوں کی یادیں رہ گئی ہیں۔ کبھی جو لوٹ کر آؤ تو دیکھو گے کس طرح کرب میں گزرتی ہیں راتیں۔ تم جو لوٹ کر آؤ گے تو کوئی شکوہ نہیں کروں گی، قسم لے لو چپ چاپ تمہیں دیکھا کروں گی۔ آنکھوں کا پانی بھی خشک ہو چکا ہے، دھڑکنیں بھی رکنے کے لیے آخری سانس لے رہی ہیں۔
کبھی جو لوٹ کر آؤ تم تو دیکھو گے فقط تمہاری زرنیش۔ احمد زری کی قبر پر روز آتا تھا اور کئی گھنٹے بیٹھ کر روتا رہتا تھا۔ میں تمہارے بغیر بہت اداس ہوں زری، تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ تم نے ایسا کیوں کرنے دیا اپنے ساتھ؟ محبت کرنے کی تمہیں اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی؟ پلیز واپس آ جاؤ میری خاطر۔ احمد کی حالت بالکل پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ احمد کے گھر والے بھی بہت پریشان تھے۔ آغا جان نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ جو چلے جاتے ہیں وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے، ان کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ ان کو بھی سکون ملے۔ بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تم مرجان سے شادی کر لو، بہت اچھی لڑکی ہے۔ آغا جان میں زری کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، وہ کیوں چھوڑ کر چلی گئی مجھے؟ اسے پتا تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، پھر کیوں آغا جان؟ نہ بیٹا نہ، مت رو۔ احمد اب زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی رہتا اور زری کو یاد کرتا رہتا۔ آغا جان اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ احمد کی صحت بھی دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ بیٹا زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تجھے تیری زری کا واسطہ، تو شادی کر لے، ہم سے تیری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ بہت مشکل سے احمد شادی کے لیے راضی ہوا۔ احمد آج پھر زری کی قبر پر آیا تھا۔ کل میری شادی ہے، جس جگہ میں تمہیں دیکھنے کا خواہش مند تھا کل وہاں کوئی اور ہوگا، پر میرے دل پر اب بھی تمہاری ہی حکومت ہے۔ زری میں ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ آخر احمد کی شادی مرجان سے ہو گئی۔ مرجان ایک اچھی لڑکی تھی، وہ خود زری کو بہت پسند کرتی تھی۔ دونوں ہفتے میں ایک بار زری کی قبر پر جاتے تھے اور دعا مانگ کر آتے تھے۔ احمد کے دل میں جو مقام زری کا تھا وہ آج بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ مرجان نے کبھی بھی زری کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔